الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور بزرگان دوست، عزت بہنیں، آج کی جو سٹوری ہے ہماری سٹوری 1 ہی ہے، لیکن اس کا پارٹ 2 ہے۔ ٹائم چینج ہو گیا ہمارا رمضان کی وجہ سے، کیا پتہ آج کی ہماری آج ہمیں چاند دکھ جائے اور آج ہی ہماری سحری ہو جائے، رات میں آج سے تراویح سٹارٹ ہو جائے، تو اس وجہ سے لوگ بزی نہ ہو جائے اور تراویح کی کلاس کی وجہ سے تراویح نہ چھوڑ دے، کلاس کی وجہ سے عشاء نہ چھوڑ دے، تراویح کی وجہ سے کچھ اور کام چھوڑ دے، اس کلاس کی وجہ سے کچھ اور کام نہ چھوڑ دیں۔ اس وجہ سے ہم نے یہ چینج کر دیا۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہمارا جو معمول ہے، جو ٹائمنگ ہے ہماری، انشاءاللہ وہ 9:30 والی، انشاءاللہ اسی ہر سیٹرڈے 9:30 کو رہے گی انشاءاللہ۔ ہم لاسٹ کلاس میں آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ آج آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے، ڈیٹیل میں پڑھیں گے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ کون بتائے گا ہمیں کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام کو؟ جی مائک کھلا ہے سب کا، بتائے کون بتائے گا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمارے لیے سجدہ کریں اور ہم اللہ کے لیے عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سجدے کا محتاج نہیں، بلکہ ہم اس کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم اگر انسان، جن، قیامت سے لے کے دنیا سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سبھی کے سب اللہ کے سامنے سجدہ کرے تو اللہ کی بزرگی عزت میں اضافہ نہیں کر سکتے، اور سبھی کے تمام کے تمام انسان جن مل کر اللہ کے ساتھ لڑنا چاہے، اس کا نقصان کرنا چاہے تو اس کا بال باقی نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے اللہ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے چاہا بنانے کا انسان کو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارادہ کیا کہ انسان کو بنانے کا، تو اس سے آدم علیہ السلام سے تخلیق کی، اور ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور جنت میں چلے جائیں۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم سے یہی چاہتا ہے اللہ کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں اور جنت میں چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زمین و آسمان بنانے سے پہلے 50,000 پہلے، یعنی زمین و آسمان بنانے سے 50,000 پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ یہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ قلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا، اور بہت کم لوگ ہیں جو نہیں جانتے، جو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ترجمے سے نہیں پڑھتے، یا ان کو قرآن اردو یا انگلش میں سمجھ میں نہیں آتا، عربی تو چھوڑے، ان کو اردو اور انگلش بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر اللہ نے کہا قلم سے لکھ، تو قلم نے کہا کہ اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا جو کچھ ہوا ہے اور ہونے والا ہے قیامت تک وہ سب لکھ۔ اللہ کو یہ سب معلوم تھا، لیکن قلم تو ایک مخلوق ہے، قلم کو تو کچھ نہیں پتہ کہ قلم کیا لکھے گا۔ اس نے پوچھا کہ اگر آج ہم قلم کو بولے گا لکھنے کے لیے، لکھے گا؟ نہیں لکھے گا۔ لیکن اللہ نے جو قلم مخلوق ہے، قلم کس کو کہتے ہیں؟ قلم جس کو ہم پینسل، پین جس طرح سے زبان میں کہتے ہیں، عربی میں اس کو قلم کہتے ہیں۔ اللہ نے قلم سے کہا لکھ۔ قلم نے پوچھا میں کیا لکھوں اللہ نے کہا کہ زمین شروع سے لے کے آخری تک، قیامت تک ہر چیز جو ہونے والا ہے وہ لکھ۔ تو قلم نے لکھنا شروع کیا، جو اللہ کے علم میں تھا قلم نے وہ لکھا، ٹھیک ہے؟ قلم اللہ کی مخلوق ہے۔ زمین و آسمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے دن میں بتایا؟ کون بتائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین و آسمان کتنے دن میں بنائے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا، اور اللہ نے یہ صرف حکم دیتا کن، یعنی ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو بائبل کی اور قرآن کی دونوں کو ملاتے ہیں۔ بائبل میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا۔ گوسپل آف جان چیپٹر نمبر مجھے یاد نہیں، گوسپل آف جان میں ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا، 6 دن میں آسمان کو بنانے کے بعد 7ویں دن آرام کیا، ٹھیک ہے؟ 7ویں دن آرام کیا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم قرآن کی بات سنتے ہیں، قرآن کی ہر بات سچی ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا۔ زمین پر آپ دیکھیں کہ زمین تو بنا دی،
لیکن اس کو رہنے کے قابل بنایا. زمین تو پہلے بن گئی تھی لیکن اس کو رہنے کے قابل بنایا. کس کو رہنے کے قابل؟ انسانوں کو رہنے کے قابل. اور اس میں ہر چیز فری رکھ دی. آپ دیکھیں جو پانی ہم پیتے ہیں، سمندر کا پانی آ رہا ہے، آج تو ہم خرید کے پیتے ہیں کیونکہ ہمیں فلٹرڈ ہو کے ملتا ہے، ورنہ ہم پانی آج سمندر کی جگہ ہے. سمندر کا پانی پیتے ہیں؟ ہم نہیں پیتے. سمندر کا پانی ہم پیتے ہیں؟ ہم بالکل نہیں پیتے سمندر کا پانی. لیکن آج جو پانی ہے وہ بالکل فری ہے. اور سب سے بڑی چیز، پانی کے ساتھ تو ہم زندہ رہتے ہیں، 1 دن 2 دن 5 دن یا 10 دن آپ پانی کے سہارے رہتے ہیں، اس کے بعد آپ مر جاؤ گے، یا پھر چلے کچھ اور دن ایکسٹرا ایڈ کر لے. لیکن ایک اور چیز ہے، اس کے بنا گزارا نہیں ہوتا. کون بتائے گا وہ اور چیز کیا ہے جو ہم فری میں استعمال کرتے ہیں؟ تو بتائے، کون بتائے گا؟ اور ایک چیز ہے جو ہم بنا چارجز کے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، آکسیجن. جو آکسیجن ہے ہم بنا کسی خرچ کرے کے اس کو استعمال کرتے ہیں، بنا پیسے سوچ کے. اگر آکسیجن بھی اگر پیسے سے خریدنا پڑا تو سوچے کیا ہوگا ہمارے ساتھ. اگر آکسیجن جس طرح پانی خرید رہے ہیں اسی طرح اگر ہم آکسیجن بھی خریدیں تو ہمارے ساتھ تو بڑا مسئلہ، بڑا مشکل ہو جائے گی. پھر تو ساری کی ساری جو لوگ ہیں وہاں لوگ نہیں مریں گے، صرف لاشیں دکھیں گی. اور لاشیں انسانوں کی بھی نہیں، جانوروں کی بھی. یعنی جانور آپ نے دیکھا ہوگا، فش بھی آکسیجن کے لیے آتی ہے. جو جانور ہے وہ بھی آکسیجن کے لیے چلتے ہیں. یعنی انسان، جانور یہ بنا آکسیجن کے نہیں رہ سکتے. یہ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی یہ جو چیزیں ہیں، سب سے بڑی نعمت، اللہ کی بہت ساری نعمت ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، یہ چیزیں لیتے ہیں، فری میں استعمال کرتے ہیں اس کو. پھر بھی لیکن انسان اللہ کا ناشکرہ پنا کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر بھی اگر آپ آکسیجن میں 1 منٹ 2 منٹ یا 5 منٹ یا 10 منٹ آپ لگا لیں، زندہ رہیں گے، لیکن اس کے بعد صرف لاشی نظر آئے گی، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگی. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں فری آف کاسٹ، اس کا کوئی چارج ہی نہیں. پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا، اللہ نے ہمیں کیوں کیا، اللہ نے ایسا کیوں کیا ہمارے ساتھ. پھر ہم یہ کہتے ہیں، ہم جو چیزیں ہیں ہم استعمال کرتے ہیں. ہاں، آپ کے آنکھ میں جو پانی ہے، جو واٹر ہے، اگر وہ سوکھ جائے، وہ ڈرائی ہو جائے تو آپ کی آنکھ موومنٹ نہیں ہوگی، اور آپ کو نہ دکھے گا اور نہ پھر آگے بڑھیں گے اس کے بنا. تو یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے، اللہ کا ناشکرہ پنا کرتا ہے. ٹھیک ہے. سب استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ کی ناشکرہ پنا کرتے ہیں. اللہ نے اس زمین کو انسانوں کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے. اللہ نے اس زمین کو انسانوں کے لیے پیدا کیا. دنیا میں سب سے پہلے جن آئے، اس کے بعد انسان. یعنی سب سے پہلے انسان ہم سے پہلے بہت سالوں پہلے آگے تھے، اس کے بعد انسانوں کی باری ہے. ٹھیک ہے. اور جو جنوں کی جو عمر ہوتی ہے، ہم نے شاید آپ کو پچھلی کلاسوں میں بھی بتایا تھا، ہم جو ہمارے بھائی سیرت میں پڑھتے ہیں، بھائی یا بہنیں، جنوں کی جو عمر ہے وہ طویل کر دی گئی. طویل یعنی لمبی، یعنی ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ، یعنی آج ہمارا جو بیٹا ہوتا ہے، یعنی 1 سال 2 سال 3 سال، لیکن جن کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اس کی جو عمر ہوتی ہے وہ 500 700 سال 800 سال اس طرح سے ہوتی ہے. 1000 سال، یعنی ان کے تو 1000 سال نارملی ہے. یعنی وہ جوانی نہیں ہوتا 1000 سال میں. یعنی اگر 2000 3000 سال میں وہ جوان ہوگا، 10,000 سال میں تھوڑا سا وہ اسٹرانگ، یعنی جوانی سے تھوڑا اوپر جائے گا. یعنی ان کی عمریں بہت لمبی، بہت طویل کر دی اللہ نے، اور ان سے حساب بھی اتنا ہی دینا ہے. یعنی جتنی لمبی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی دی، اتنا ہی اسے حساب ہے. جن کی طاقت بہت زیادہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن ان کی کمزوری بھی ہے. یعنی ان کی کمزوری بہت زیادہ ہے. چھوٹی سی کمزوری آپ کو بتا دیں بچوں کو، تاکہ وہ ان سے ڈرے نہیں. اور ہمیں کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے. جب کافر جن ہوتے ہیں وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں. یعنی جب آپ کافر شخص ہوتا ہے، کافر جن ہوتا ہے، آپ یعنی کافر جس طرح کافر لوگ ہوتے ہیں اسی طرح کافر مسلم جن ہوتے ہیں، کافر جن ہوتے ہیں. اسی طرح جو کافر جن ہوتے ہیں وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کرتے. یعنی اگر وہ قرآن کا مقابلہ کرنے آتے ہیں تو جب سنتے یا تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں، یا وہ مر جاتے ہیں، یا تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. یعنی یا تو وہ بھاگ جاتے ہیں، یا سنتے کمزور ہو جاتے ہیں، اور وہ قرآن سنتے مر جاتے ہیں. یہی ان کا کام ہے. یعنی دیکھیں کتنے کمزور ہے وہ، طاقت اتنی زیادہ ہے لیکن ان کی جو کمزوری ہے وہ کتنی ہے، بہت کم ہے. اچھا، واپس آتے ہیں. زمین اور آسمان کو اس کا بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 6 دن میں پیدا کیا. جس طرح قرآن مجید سورہ سجدہ آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے، اسی طرح سورہ سجدہ آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کا ایک دن ہمارے لیے 1000 سال ہے. یعنی میں جو آیات کی دلیل دے رہا ہوں، سورہ سجدہ آپ بھی تحقیق کر سکتے ہو. سورہ سجدہ میں آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے
کہ جو اللہ کا ایک دن ہے وہ ہمارے لیے 1 سال کے برابر ہے. یعنی اللہ اور اس کے ہمارے جو دنوں میں کتنا فرق ہے؟ 1000 سال کا. تو سوچیں ہماری عمر ہی نہیں ہے ابھی تو، لیکن ہماری جو عمر ہے 60 70 100 200 سال لگا لے، لیکن 1000 کا دن ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ کی قدرت ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ چاہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ چاہے 6 دن میں بنائے، اللہ چاہے کچھ منٹ میں بنائے، کچھ سیکنڈ میں بنائے، کچھ لمحے میں بنائے، اللہ چاہے کئی سالوں میں بنائے. دیکھیے یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ چاہتا تو ہمیں انسان کو جو 9 مہینے لگتے، جو انسان جو ہوتا ہے وہ 9 مہینے میں پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو ایک پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے جو سلسلہ ہے ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، اس کے 9 مہینے 8 مہینے 9 مہینے کے جو باہر آتا ہے. خرگوش کا جو بچہ ہے اس کا جو پروسیس ہے وہ 1 مہینہ، یعنی جو خرگوش کا بچہ ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے تو 1 مہینہ. اگر اسی کو ہاتھی کے بچے کو لگا لے، ہاتھی کے بچے کو 2 سال لگتے ہیں، یعنی 22 مہینے 22 منتھس لگتے ہیں اس کو پیدا ہونے میں. تو یہ جو الگ الگ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ ترتیب ہے. یعنی اللہ چاہا تو ہر کسی کو کن کہہ دے وہ سیکنڈ میں ہو جائے گا، کن کہہ دے ہر لمحے میں بھی ہو جائے گا. جو ہم پر سیکنڈ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی ہو جائے گا. یہ اللہ کا حکم اگر ہو جائے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے حکم سے اور ٹائم ٹیبل سے بنایا. اللہ چاہے جیسا کرے وہ اس کی مرضی ہے. منٹ لگا لے یا ملین ایئرس لگا لے وہ اس کی ہے. بس وہ کہہ دیتا ہے کن ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اچھا، لاسٹ کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں تھوڑی سی اور بھی چیزیں ایڈ کی تھی. اس کلاس میں اگر نہ ملی تو اگر کلاس کسی نے نہیں سنا لاسٹ کلاس میں تو اس میں سن لیں. جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم کیا کافی نہیں تیری تسبیح کے لیے، تیری تعریف کے لیے؟ تو اللہ کیوں پیدا کر رہا ہے؟ پہلے ہی جن زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، یعنی پہلے ہی جن موجود تھے وہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، تو اللہ تو ان کو بھی پیدا کرے گا تو یہ بھی فساد پھیلائیں گے. اللہ تو اگر ان کو بھی پیدا کرے گا انسانوں کو، یعنی تو آدم علیہ السلام کو، تو وہ بھی فساد پھیلائیں گے. اللہ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے مٹی منگوائی. ٹھیک ہے، زمین سے جو مٹی اللہ نے مٹی منگوائی. پھر اللہ کے پاس مٹی آئی. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے ایک مٹھی سے بنایا، مٹی کی ایک مٹھی سے بنایا. اور اس مٹی کو اللہ نے پوری زمین سے اٹھوایا تھا. یعنی پوری زمین سے اسی لیے اللہ نے اسے اٹھوایا. اس وجہ سے جو آج لوگ ہیں وہ الگ الگ کلروں کے، کوئی وائٹ کلر ہے، کوئی بلیک کلر ہے، کوئی مکس کلر ہے، کوئی کسی کا کلر سانولا ہے، کسی کا کلر تھوڑا لال میں ملتا جلتا ہے. یعنی ہر کسی کا انسان جو آدم ہے وہ الگ الگ کلروں کا ہے. کیوں؟ کیونکہ مٹی جو تھی الگ الگ زمینوں کی تھی، الگ الگ جگہ کی تھی، اس وجہ سے. اور اسی طرح سے کچھ قسمیں ہوتی ہے انسان میں. کچھ پاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ پاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو جب بنایا، یعنی اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا. فرشتوں کو اگر کہہ دیتا کہ تم بناؤ، تم اس کو پیدا کرو، لیکن ایسا نہیں کیا. اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا آدم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مورتی کی شکل میں بنایا. ٹھیک ہے، اللہ نے سب سے پہلے انسان کو، جو آدم علیہ السلام کو، مورتی کی شکل بنایا. کافی دن تک آپ کو چھوڑے رکھا. آپ کو گیلی مٹی سے بنایا. ہم آپ کو انشاءاللہ آگے چل کے بتائیں گے کہ گیلی مٹی سے. اور پھر اس کے بعد گیلا رنگ آپ کے اوپر گیلا رنگ آیا. یعنی سب سے پہلے کیا کیا اللہ نے؟ مورتی کی شکل میں آپ کو بنایا. کافی دن تک ایسے چھوڑ دیا آپ نے، کافی کچھ مہینے یا کچھ دن اس طرح سے اب لگا لیں. اس کے بعد جو گیلی مٹی سے بنایا آپ کو، وہ گیلی مٹی سوکھنے لگی. پھر اس میں کلر آنے لگا، جو سیاہ کلر ہے، بلیک کلر، ڈارک کلر آنے لگا. پھر اس میں سے بیڈ اسمیل یعنی بدبو آنے لگی، وہ پکنے لگی. پھر ٹھیکری کی شکل آ گئی اس اسٹیچو میں، جو آدم علیہ السلام کا اسٹیچو جو پتلا تھا اس میں ٹھیکری یعنی آپ نے سنا ہوگا ٹھیکری جس سے گھڑے مٹکے بنتے ہیں، اسی کو ٹھیکری کہتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اس طرح سے ہے کہ جو سیاہ مٹی ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہماؤن. یعنی جو سیاہ مٹی ہے اس کو ہماؤن کہتے ہیں. بدبودار جو مٹی ہوتی ہے اس کو مسنون کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بدبودار جو مٹی ہے اس کو مسنون کہتے ہیں. کھنکھنا کر جو مٹی ہوتی ہے، جو مٹی جس کو کہتے ہیں کھنکھنا کر والی مٹی، اس کو کہتے ہیں عربی میں سلسال. اور جو ٹھیکری والی مٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں الفخار. یہ جو 4 نام ہیں، ہماؤن، مسنون، سلاسل اور ہے الفخار، یہ 4 نام ہیں قرآن مجید میں. یہ 4 ہی نام استعمال ہوئے ہیں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے الگ الگ آیات میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا کس طرح سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا.
ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو بتایا کہ 4 طرح کی جو مٹی تھی اسی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جمعہ کی آخری لمحات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. اللہ کے دن اور رات ہمارے سے مختلف ہے. اللہ کا دن، اللہ کی رات کیسی ہے وہ اللہ کو معلوم. ہماری جو دن رات ہے وہ اللہ سے مختلف ہے، یعنی الگ الگ ہے. انسان ایک الگ کرشمہ ہے اور انسان کو ایک الگ صورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی. آپ دیکھیں کہ اگر سارے کے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں چائنیز لوگ سب کی ایک جیسی شکل ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر یا نیوز پر، یا یہاں ٹورسٹ آتے ہیں کہ بھائی بیٹا بہن بیوی بچے دوست فرینڈس دور دوست وہ ایک ہی شکل میں ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی ملتے جلتے بالکل. اگر ان کو ایک جیسے کپڑے بتا لیں تو بس وہ ان کی عمر ہائٹ چھوٹی موٹی ہوتی ہے، باقی کے وہ سب کے سب سیم، ان کے فیس سیم ہوتا ہے. لیکن ان کو پتہ ہے کہ وہ الگ الگ ہیں. لیکن ہمارے لیے، میرے لیے بھی مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یہ سیم ہے یا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی صورت بنائی، ایک یہ کرشمہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، آدم علیہ السلام کا جو خط تھا وہ 60 ہاتھ تھا، یعنی 60 ہینڈس، جس کو آپ لگا لیں 60 میٹر. 60 میٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی جو ہائٹ تھی وہ 60 میٹرز تھی. اور آپ کو بتایا ہے کہ جنت میں جب انسان جائیں گے، یعنی ہم جنت میں جائیں گے مرد و عورت، ہماری جو ہائٹ ہوگی وہ 60 میٹر ہی ہوگی، یعنی 60 ہاتھ لگا لیں 60 میٹر ہی ہوگی. اگر یہی قد آدم علیہ السلام کا ہوگا تو ہمارا بھی جنت میں جانے کا یہی قد ہوگا. اور آدم علیہ السلام وہ مخلوق ہے جو انسانوں میں سب سے اونچے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے اونچے انسان آدم علیہ السلام ہے، سب سے لمبے انسان آدم علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. جب ڈھانچہ آدم علیہ السلام کا تیار ہو گیا، ابلیس اس ڈھانچے کے آس پاس چکر لگاتا، یعنی ابلیس آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کے آس پاس چکر لگاتا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اس میں روح نہیں تھی جسم میں، ابلیس اس کے آگے پیچھے چکر لگاتا، آگے پیچھے گھومتے رہتا. پھر اس میں کیا کرتا، ابلیس ٹھوکر مارتا، یعنی اس میں جو ہم جس کو آج کھٹکا مارنے والے کہتے ہیں، تو وہ کھٹکا مارتا. تو اس میں سے ایک ایسی آواز آتی، جس طرح آپ کو بتایا کہ خالی مٹکی میں سے آواز آتی، اس طرح سے اس میں سے آواز آتی. ابلیس آتے جاتے اس پہ ٹھوکر مارتا اور دیکھتے رہتا کہ اللہ نے بنایا اس کو، لیکن اللہ نے اس کو خاص مقصد کے لیے بنایا، کچھ مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو اگر وہ کہتا فرشتوں سے کہ اگر آدم علیہ السلام کے اوپر مجھ کو فوقیت دے دی، یعنی اگر میں ان کے اوپر مسلط ہو گیا تو میں ان کو ہلاک کر دوں گا. یعنی فرشتوں سے کہتا تم ڈرو مت. فرشتے بھی ڈرتے کہ یہ کون مخلوق اللہ نے پیدا ہونے والی ہے. تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم ڈرو مت، میں اگر مجھے اس پہ فوقیت دی کہ میں اس کے اوپر چلا گیا تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا. اگر وہ میرے مسلط ہو جائے، یعنی اگر وہ میرے اوپر آ جائے گا، مجھے فوقیت دے دی، یعنی اگر اس کو میرے اوپر چھوڑ دیا گیا تو میں انسان کی نافرمانی کروں گا. یعنی وہیں سے وہ نافرمانی کا سٹارٹ، اس نے جو سیٹ اپ تھا وہ سٹارٹ کر دیا. وہیں سے جو ہم سے دشمنی، جو ہمارے باپ سے ہم سے دشمنی تھی، وہیں سے سٹارٹ کر دی اس نے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جو اس کی دشمنی ہے وہ پہلے سے ہے اور ابھی تک چل رہی ہے، یعنی قیامت تک ہے، شروع سے لے کے آج تک قیامت تک وہ ہم سے دشمنی کر رہا ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر اللہ نے جب آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، جیسے آپ کو ہم نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا، اس کے آگے کا ہم آپ کو بتاتے ہیں. جیسا ہی روح جسم میں داخل ہونے لگی، سب سے پہلے سر میں داخل ہوئی، آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی. فرشتوں نے کہا آدم علیہ السلام کو کہو الحمدللہ. پھر آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، اور پھر فرشتوں نے جواب دیا یا رحمک ربک. یعنی جب فرشتوں نے کہا کہو الحمدللہ، تو جب انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ نے جواب دیا رحمک یا ربک، کیا تھا، رحمہ کا ربک، یعنی تجھ پر تیرے رب کی رحم فرمائے، تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے. اللہ نے یہ جواب دیا آدم علیہ السلام کو. جب روح جسم میں اترنے لگی، اس سے پہلے کہ اللہ نے اپنی رحمت آدم علیہ السلام کو سرفراز کر دیا، یعنی آدم علیہ السلام کے اوپر اپنی رحمت برسا دی. جیسا ہی روح آنے لگی، آدم علیہ السلام آنکھوں میں آنے لگی. آدم علیہ السلام نے جنت کے جو پھل تھے وہ دیکھنے لگے، غور و فکر سے دیکھنے لگے کہ یہ پھل ہے، کیا ہے یہ سب چیز. پھر جیسا ہی روح پیٹ کی طرف آنے لگی، داخل ہونے لگی پیٹ کی طرف، تو آدم علیہ السلام کو بھوک لگنے لگی، بھوک محسوس ہوئی. ابھی روح پیروں تک گئی نہیں تھی، یعنی ابھی تک روح پیروں تک نہیں گئی. آدم علیہ السلام کو بھوک لگنے لگی، یعنی ان کو محسوس ہونے لگی بھوک، اور وہ جلدی آگے بڑھنے لگے، یعنی کوشش کرنے لگے. لیکن انسان بہت جلد باز ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ انسان بہت جلد باز ہے، کہ روح ابھی تک پیروں میں آئی نہیں آدم علیہ السلام کی، اور وہ
یعنی بھوک کی شدت تھی، اس وجہ اس حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کی اولاد بہت جلد باز ہے، قیامت تک آنے والے لوگ اسی طرح سے یعنی جلد باز ہے سب کے سب، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی روح کا کام آگے ہوا، آدم علیہ السلام کو جیسے ہی روح جسم میں اتری، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا، سیدھا ہاتھ، پھر آدم علیہ السلام کی تمام اولاد آدم علیہ السلام کے سامنے آ گئی، یعنی آدم علیہ السلام کی تمام اولاد آدم علیہ السلام کے سامنے آ گئی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو کھڑا کیا اور سب سے سوال کیا، کیا تم کہو کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا تم سب لوگ کہو کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کافر، سکھ، ہندو، عیسائی، جوش، یہودی، جتنے لوگ ہیں سبھی، جتنے روح تھی، سب کے سب وہاں پر کہنے لگے اے اللہ تو ہمارا رب ہے، الستُ بربکم، تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب دنیا میں آیا انسان تو بھول گیا، شیطان کی جال میں پھنس گیا، اللہ کی بات بھول گیا۔ اللہ نے جب پشت سے پھیرا تو سب کے سب سامنے آ گئے، اور اشارے کر کے کہنے لگا اللہ نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جس کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا، اور یہ جنت میں جانے والے کام کریں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، پھر سب سامنے آ گئے، پھر اشارہ کہا کہ یہ لوگ ہیں جو آگ والے کام کریں گے، یعنی آگ میں جانے کے کام کریں گے۔ انسان عقل مند ہے، اللہ نے اسے دنیا میں سیدھا اور غلط راستہ اس کو بتا دیا، اچھا کام کر اللہ کی طرف آ جائے، برے کام کر کے جہنم میں چلے جائے۔ انسان کا اختیار ہے، وہ کون سا کام کرنا پسند ہے وہ کرے، اللہ کی اطاعت کر کے جنت میں چلے جائے، یا شیطان کا پٹا باندھ کر جہنم میں چلے جائیں۔ انسان کی مرضی، چاہے گڈ کرے یا بیڈ کرے، جس طرح ہمارے اوپر ہے کیا ہم گڈ کام کر لیں یا بیڈ کام کر لیں۔ روح پھونکتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو جن تھا، ابلیس تھا، وہ بہت نیک تھا، یعنی ابلیس جو تھا وہ بہت نیک بزرگ شخص تھا، لیکن وہ اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑا مقام دیا، حتیٰ کہ اس کو فرشتوں کی صف میں شامل کیا، یعنی فرشتوں کے ساتھ وہ رہتا۔ اللہ نے اسے عزت دی، آسمان پہ بسایا، اور کبھی ابلیس نے لمحہ بھر کے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، لمحہ بھر کے یعنی پر سیکنڈ کے لیے بھی کبھی اس نے نافرمانی نہیں کی۔ لیکن جب سجدے کا حکم ہوا، ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے سوال کیا کہ ابلیس، میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا، تو نے کیوں انکار کیا، یعنی تو پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ ابلیس نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، یعنی تکبر کرنے لگا کہ میں سجدہ کیوں کروں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، یعنی مٹی اوپر جاتی ہے اور آگ نیچے جاتی ہے، تو میں اس سے اوپر ہوں۔ اللہ نے کہا تو نے نافرمانی کی اور تو نیچے چلا جا، یہاں سے جنت سے چلا جا، یعنی یہاں سے نکل جا، اور تکبر کر رہا ہے جنت سے چلا جا، یعنی وہ جنت میں ہی تھا، اب جنت سے باہر چلا گیا، یعنی وہ جنت میں آ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، وہ جنت میں آ نہیں سکتا۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو اس نے پھنسایا، جیسا پھسلایا، وہ جنت کے باہر سے کیا، جنت کے اندر آ کے نہیں کیا، جنت کے باہر سے کیا۔ ابلیس نے اللہ سے قیامت تک کے مہلت مانگی کہ اللہ مجھے لمبی زندگی دے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے لمبی زندگی دی۔ ابلیس نے قسم کھائی کہ اے میرے رب، اے اللہ، یعنی ابلیس بھی اللہ کو مانتا ہے، اے میرے خالق، تو جو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے انسانوں کو چھوڑے گا، میں وہ راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اس کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اس کو گمراہ کروں گا، اور وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا یہاں سے نکل جا ذلیل و رسوا ہو کر، جو تیرے راستے پر چلے گا میں ایسے ہی لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا، اور جو تیری راہ پر چلیں گے میں وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، یعنی جو لوگ ہیں وہ جو شیطان کی راہ پہ چلیں گے وہ جہنم کے مستحق ہوں گے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ جو قرآن کے جو الفاظ ہیں، یہ جو ہم الفاظ بتا رہے ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، شیطان اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات چیت ہے، جس طرح کہ آج ہمارے سامنے کہ قرآن کے الفاظ ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتاتا ہے کہ شیطان اور ابلیس کی یہ بات چیت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکبر کے بارے میں کہ اس شخص کے اوپر اللہ کی جو رحمت ہے وہ نہیں برسائے، اللہ کی رحمت نہیں برسائے گی، اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ کس طرح سے کہ جو شخص تکبر کر کے اپنے کپڑے ٹخنوں کے نیچے پہنتا ہے، یعنی کپڑے ٹخنے کے نیچے پہنتا ہے مرد، وہ تکبر کرتا ہے اور وہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نہیں برستی، اور دنیا اور آخرت میں اس کے لیے خرابی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کو روح پھینکی گئی، فرشتوں سے کہا اللہ، آدم علیہ السلام سے کہا اللہ نے کہ جاؤ فرشتوں کو سلام کرو
تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم، پھر فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام۔ پھر اللہ اور آپ کو بتایا کہ یہ جو ہماری زبان ہے یہ کون سی زبان میں بات کر رہے تھے، یعنی جو جنت کی زبان ہے فرشتوں کی، آدم علیہ السلام کی، یہ کون سی زبان ہے؟ جب ہم جنت میں جائیں گے یہ کون سی زبان میں بات کریں گے؟ اگر میں یہ سوال رکھ دوں بچوں سے یا پھر بہنوں سے، بھائیوں سے کہ جنت کی کون سی زبان ہے، کون بتائے گا؟ ہمارا ٹائم جا رہا ہے اس لیے میں ہی بتا دوں گا، عربی زبان ہے، یعنی آدم علیہ السلام اور فرشتے جو بات کر رہے تھے عربی میں، اور جب ہم جنت میں جائیں گے ضرور انشاءاللہ تو عربی میں بات کریں گے۔ فرشتوں نے جواب دیا جب وعلیکم السلام، اللہ نے کہا کہ اے آدم یہ تحفہ ہے تمہاری اولاد کا کہ ایک دوسرے کو سلام کہنا اور وعلیکم السلام کہنا، یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے میری طرف سے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اللہ کی رحمتیں وہ کریں۔ اور پھر جب جنت میں آدم علیہ السلام اکیلے رہنے لگے، ہم نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ وہ اکیلے رہنے لگے، تو جنت میں پھر ان کو حوا علیہ السلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب وہ سو رہے تھے ان کی پوچھ سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر حوا علیہ السلام اور وہ جنت میں گھومتے رہتے ہیں، اور یہ شیطان کو پتہ ہے کہ یہ سارا کام کر رہا تھا، شیطان کے پاس طاقت تھی کہ وہ دیکھ سکتا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ شیطان کو یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام تم جنت میں جہاں جانے تھے جاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جاؤ۔ یہاں پر اللہ کا ٹیسٹ تھا، امتحان تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو پتہ نہیں، کچھ دن یا پھر جس طرح سے بھی آدم علیہ السلام گھوم رہے تھے، اس کے بعد شیطان کو پتہ چل گیا کہ آدم علیہ السلام شاید ہو سکتا ہے بھول گئے، اب اس آدم علیہ السلام کو چال میں ڈالنے لگا، کیا کہنے لگا کہ اے آدم اللہ نے تمہیں اس جھاڑ سے دور رکھا، کیوں پتہ ہے تم کو؟ کیونکہ تم یہ کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، تم یہ کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرشتوں میں ہو جاؤ گے۔ اپنی چاولوں میں ڈالنے لگا، اس طرح سے ان کو وسوسے ڈالنے لگا، اور آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی، وہ کیا غلطی کی کہ انہوں نے وہ جھاڑ جو درخت تھا اس کا پھل کھا لیا۔ سب سے پہلے حوا علیہ السلام نے کھایا، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر حوا علیہ السلام یہ اگر نہ ہوتی تو ہم سارے جنتی ہوتے ہیں، کیونکہ حوا علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا، اس وجہ سے آدم علیہ السلام نے سیکنڈ پہلے حوا علیہ السلام نے پھل کھایا، اس کے بعد ان کو بتایا کہ کھاؤ، آدم علیہ السلام نے پھر پھل کھایا۔ پھر اس کے بعد جو جن ہے اس نے قسمیں کھانے لگی کہ آپ قسم ہے اللہ کی قسم یہ کھا لو، یہ کچھ نہیں ہوگا، تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے۔ اور یہ جنت کے باہر سے وسوسے ڈالتا، جنت کے باہر سے آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو وسوسے ڈالتا، اور انہوں نے یہ کام کر دیا، ابلیس کی چال میں آ گئے اور پھنس گئے۔ پھر اس کے بعد بھاگنے لگے، یعنی شرمگاہ جب سامنے ہو گئی، ظاہر ہو گئی دونوں کی، تو بھاگنے لگے۔ اللہ نے کہا کہ اے آدم کہاں بھاگ رہے ہو؟ اللہ نے کہا، آدم علیہ السلام سے کہا اللہ نے کہ اللہ میں تیرے سامنے برہنہ یعنی لنگا کیسے رہوں، اس وجہ سے بھاگ رہا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو معافی مانگنے لگے کہ جو غلطی ہو گئی تھی، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے معافی مانگنے لگے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں زمین پہ بھیج دیا۔ زمین پہ سب سے پہلے ان کو اولاد ہوئی، کیا اولاد کا نام ہے قابل اور خمیم، سب سے پہلی اولاد ہوئی جڑوا۔ اس کے بعد پھر دوسری اولاد ہوئی حابل اور اس کی بہن۔ تو یہ ان دونوں میں آپ کو بتایا کہ اس کا واقعہ بھی بچوں کو شاید معلوم نہیں، لیکن پھر بھی 1 منٹ زیادہ کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں کیونکہ آلریڈی 30 منٹ کے قریب ہو گیا۔ قابل اور حابل بڑے ہونے لگے، قابل کی بہن خوبصورت تھی اور حابل کی بہن خوبصورت نہیں تھی، تو قابل نے کیا کیا، قابل کی بہن سے حابل کو شادی کرنا تھا، قابل کی بہن خوبصورت نہیں تھی، حابل کی بہن جو خوبصورت تھی، ٹھیک ہے؟ قابل اور حابل میں کنفیوز ہو جائیں گے، قابل حابل دونوں بھائی تھے، قابل کی بہن خوبصورت نہیں تھی، خمیم، اور حابل کی بہن خوبصورت تھی، تو قابل نے کیا کہا کہ میں اپنی بہن سے شادی کروں گا، قابل کی بہن سے نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ان دونوں میں لڑائی ہوئی۔ پھر اس کے بعد قابل نے، اور جس طرح سب سے پہلا قتل قابل کو کیا حابل نے، یہ سارا معاملہ ہوا، اور آج تک قیامت تک جو جتنے قتل ہوں گے یعنی ایک دوسرے کا قتل کریں گے، اس کا سارا جو جرم ہے وہ حابل کے اوپر پڑے گا، یعنی آدم علیہ السلام کی جو دوسری اولاد ہے حابل HABIL، اس کے اوپر پڑے گا، کیونکہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ آج کے ساتھ جو آدم علیہ السلام کی سٹوری ہے وہ ختم ہوتی ہے، یہیں پر رکتی ہے۔ آج کا وقت ہم نے آپ کا زیادہ لے لیا تاکہ آپ کو تفصیل سے ڈیٹیل سے بتانا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے، اور جو ہم نے آدم علیہ السلام کی سٹوری آج بتائی تھی آپ تک ہم نے آپ پہنچا دی، کہ اس میں اور بھی چیزیں ہیں لیکن وقت کی کم کی وجہ سے ہم نے آپ کو چھوٹے شارٹ میں بتایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ محنتیں آپ کی اور ہمارے قبول کرے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔